والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورہ الفرقان کا یہ آخری رکوع ہے. اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے ان آیات سے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے کم سے بچوں تک کو یاد کرایا کرتے ہیں کہ مالک اکیلا ہے, اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں, وہی خالق ہے, وہی رب اور پروردگار ہے, اس کے کوئی اولاد یا اس کا کوئی ساجی نہیں. اب پوری صورت کے بعد مالک ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بابرکت وہی ذات ہے, نعمتیں دینے والی, ان میں نکھار پیدا کرنے والی اور ان کو دوام اور قائم رکھنے والی ایک ہی ذات ہے. اور اسی نے تمہاری زندگی کے لیے اس کائنات کا انتظام فرمایا ہے. جعل فی السماء بروجا, اور آسمان میں اس نے برج بنا دیے ہیں حفاظت کے لیے بھی, اور شیطان اس کے قریب نہ پہنچ پائے, اور اپنی صنعت-گری اور کشماکاری کے مظاہرے کے لیے. وجعل فیہا, اور اس نے بنایا ہے اس نے سراجا, ایک چراغ, وہ قمر منیرہ, اور چاند جو روشن نظر آتا ہے. یہ سارے انتظامات صرف ایک مالک کے, ایک ذات کے ہیں جو تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارے پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی کا انتظام کرنے والا ہے, جو موت پر قادر اور موت کے بعد جو پھر اٹھائے گا اور اس کے بعد تم کو انجام تک پہنچائے گا. تو توحید کی یہ بات اور شرک کے رد کے اندر مالک کائنات کی طرف فرماتا ہے کہ دنیا کا نقشہ ہے, اس پر نگاہ ڈالو, پکار اٹھو گے کہ یہ نظام چل رہا ہے کارخانہ, تو کارخانے کو چلانے والا ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ٹکراؤ نہیں ہے, اس لیے ایک ہی کا حکم چلنا چاہیے اور اس کے ساتھ کوئی شریک اور ساجی نہیں ہو سکتا. وہو الذی, اور وہی ایک ذات ہے جعل اللیل والنہار خلفہ, جس نے انتظام کر دیا ہے کہ رات آتی ہے, رات کے بعد دن نمودار ہوتا ہے, اور کسی کے اندر توحید کی آیتیں اور اللہ کی ذات اور صفات کو پہچاننے کا موقع ہے اگر کوئی اس پر غور کرے. لمن, اس کے واسطے ہے, ارادہ, جو یہ ارادہ رکھے, ایذکرا, کہ نصیحت حاصل کرے, اپنے مالک کو پہچان لے, اور ارادہ شکورا, اور پہچاننے کے بعد پھر اپنے مالک کے احسان کو مانے اور بندگی کا حق ادا کرے. فرمایا یہ چیز تو ہر ایک کے سامنے ہے, ایک اللہ کا باقی ہے خالص دنیا پر ریچنے والا, وہ تو اور کوئی چیز نہیں دیکھتا.
کے پاس عبرت کی نگاہ نہیں ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ ہاں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، لیکن غور و فکر نہیں کرتا اور اپنے مقصد میں دنیا کے کمانے میں دن رات لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ آخری وقت اس کا آ جاتا ہے اور وہ زمین کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نہ وہ سوچتا ہے کس نے مجھے بھیجا ہے اور یہ سب کچھ مجھے ملا ہے تو کس کون دینے والا ہے، اور جس نے دیا ہے اگر تو اس کا کیا حق ہونا چاہیے، میں اس کے سامنے سر جھکاؤں، اس کی فرما برداری و اطاعت کروں یا نہ کرنا، یہ میرا کام ہے۔ میں خود مختار ہوں، فرمایا جو خالص چیتے ہیں صبح و شام اور جن کے دماغ میں چاہے بھیجا ہو لیکن سوچنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن اندھی سمجھو کہ عبرت کی نگاہ ان کو میسر نہیں ہے، کان ہیں لیکن کوئی حق بات سن کر نتیجے تک پہنچے سوچنے پر تیار نہیں ہے۔ فرمایا ان کی بات اور ہے، لیکن اللہ کے کچھ دوسرے بندے ہیں چاہے تھوڑے ہوں اور ان کو مالک نے عباد الرحمان کہا ہے کہ رحمان کے بندے، اشارہ فرما دیا ہے ان کے اوپر رحمتوں کی بے پناہ بارش ہوگی، یہ صحیح معنوں میں اللہ کے فضل کے مستحق اور اس کی عنایات کے سزاوار ہیں، اور ان کی ساری صفات بیان کر کے کہ ان کی زندگی اور صبح و شام کیا ہے، میل ملاپ کا کیا انداز ہے، بال بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، مال کے صرف اور اس سے کمانے میں کیا قاعدے یہ لگاتے ہیں، اور مالک کو آخر کار اپنا آخری ملجا اور ماوا سمجھتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے بھول کو شرمندگی کے ساتھ اقرار کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں عباد الرحمان رحمان کے اصلی بندے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے گا، اور اس کے مقابلے میں تمہاری نگاہوں میں دنیا والے جو بڑے اور کامیاب مانے جاتے ہیں ان کو دیکھو، ان کی سیرتیں دیکھو کیسی نجس سیرتیں ہیں، حالانکہ تم ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہو اور اپنے سر کے اوپر ان کو جگہ دیتے ہو۔ اصلی مقام ان کا ہے کہ چاہے وہ غربت کے وجہ سے پیٹ کی آگ سے تلملائیں یا بدن پر ان کے چیتھڑے نہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کے یہ مستحق ہیں، اور اس لیے کہ ان کی سیرت دیکھو، ان کا حال یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، یہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کا ذکر سے پہلے آ چکا ہے کہ چاہے دولت والے ہوں، اقتدار اور طاقت والے ہوں، اللہ نے ان کو یہ کچھ دے کر آزمایا ہو، لیکن ان کے اندر نہ غرور ہے، نہ فخر ہے، نہ ناز ہے، نہ تبختر ہے، بلکہ یہ خاکسار ہیں، فروتنی والے ہیں، تواضع ان کی ایک ایک چیز سے چمکتی ہے، کہیں غرور کا کہیں شائبہ بھی نظر نہیں آتا، زمین پر چلتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اس طرح سے نرم خو کی ہے، اور اللہ کے سامنے جھکے جھکائے اور دنیا کے سامنے برابر کو اپنے کو ثابت کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہ ہم تم سے بلند اور بالا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے شریف میٹھے بول والے، لیکن بات جو سب سے زیادہ خیر خواہی کی ہے، اس کے باوجود بات وہی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سب کو بلاتے ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، شرک کی خرابی دنیا کے سامنے لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر لوگوں کو ابھارتے اور متوجہ کرتے ہیں، اور اس کے خلاف جو بدعات ہے ان کی برائی کو واضح کرتے ہیں، اور دنیا داری کے اوپر یہ نشتر زنی کرتے کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر تم چند روز بادشاہی کے تخت پر بھی بیٹھو، بہرحال تخت سے اترنا تو پڑے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کا بچھانا ہے اور آپ کا اوڑھنا ہے۔ آخرت کی طرف بلانے والے تو فرمایا ہے انتہا نرم خو، لیکن اپنا فرض پہچانتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ تبلیغ دین بھی فرض کی ہے، اور اس راستے میں کہا ہے کہ صبر کے ساتھ جمے رہو۔ تو جب یہ بات کہتے ہیں، اس نرمی اور ملائمیت کے باوجود جب یہ توحید اور شرک کا معاملہ اٹھاتے ہیں، سنت اور بدعت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور دنیا داری سے منع کر کے آخرت کی طرف ان کا بلاوا ہوتا ہے، تو جاہل ان سے الجھ جاتے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی مار پیٹ پر اتر آتا ہے، لیکن یہ ایسے بردبار ایسے ثابت ہوتے ہیں کہ اذا خاطبهم الجاہلون،
جب جاہل ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں قالوا سلاما، تو بجائے اس کے کہ گالی کا جواب مقابلے کی بڑی گالی سے دیں، یہ سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں، ان پر رحم کرتے ترس کھا جاتے ہیں یہ ایک جاہل کے اوپر کہ اس کو اور بھڑکا دوں گا تو بات سننے پر تیار نہ ہوگا، آج چلو اس کو جوش آ گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا جوش ٹھنڈا ہو اور اس کے بعد موقع ملے اور بات جو حقیقی بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور یہ جہنم کے راستے سے اپنے قدم کو ہٹا لے۔ تو یہ اس کے لیے، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، کوئی زیادتی کرتے ہیں تبلیغ کے اوپر تو سلامتی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ وہ اس کا جواب دے لیتا ہے۔ فرمائیے اس کے دن ہیں اللہ کی بندگی میں یوں اس نرم کوئی کے ساتھ، سلامت روی کے ساتھ یہ عبد الرحمان زندگی گزارتا ہے، اور رات جب اس کی آ جائے تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دل میں اس نے اللہ کے حقوق پہچانے، اللہ کی فرما برداری کی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اس نے چل کر دکھایا، لیکن کوئی شان پیدا ہو جائے، کوئی گھمنڈ اور غرور اس کے دل میں بار پا جائے، یا یہ سمجھے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، فرمایا نہیں، اللہ کے احسانات کا کون بدلہ ادا کر سکتا ہے، اور اس کو صحیح معنوں میں احساس ہوتا ہے، اس لیے جب رات آتی ہے والذین، ایسے لوگ کتنے ہیں یبیتون، وہ رات گزارتے ہیں لربہم، لوگ جو دنیا والے رات گزارتے ہیں اپنے لیے، اپنے نفس اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اگر رات بھر جگہ کرتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے سجدوں و قیامہ کبھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت جبکہ لوگوں کو میٹھی نیند آتی ہے یہ اپنے خوابگاہ میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر مالک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ قیامہ، اور کبھی قیام ہنسا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ کیونکہ آپ اللہ کے سب سے عبادت گزار اور فرما بردار بندے تھے، اس لیے راتوں کو یکائک اٹھتے تھے، دین کو بھگانے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، پھر سو جاتے تھے اور پھر پڑھتے تھے۔ تو فرمایا اصلی معاملہ اس کا تعلق تمہیں قائم رکھنا ہے وہ ہے تمہارے پروردگار کی ذات۔ تو دنیا میں جب تم کو اختیار ہے، کچھ کام کاج کر رہے ہو، تو اس میں بھی اس کی ایک ایک بات نگہداشت کرو، اور اس کے ایک بھی حکم اور فرمان کی خلاف ورزی کرنے پر جرأت نہ حاصل کرو۔ اس لیے عباد الرحمان کی یہ شان ہوتی ہے، اور راتوں کو بھی یہ نہیں کہ اس کے بعد جن کو ہم نے زندگی گزار لی اور رات کو پیر پھیلا کر سو جائے، فرمایا نہیں، رات کو بھی ان کا یہ عالم ہے کہ اپنے مالک کے احسانات کو، اپنے مالک کی آقائی اور اس کے فضل و کرم کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں گرم بستروں کو چھوڑ کر۔ فرمایا یہ ان کی زندگی کے ساتھ معاملہ ہے، یہ ان کی سیرت ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے، دن کو ان کو اور رات کو دیکھنے والے جو ان کے ساتھ ہیں وہ اس کی خبر دے سکتے ہیں، ورنہ وہ اس کا اعلان کر کے شعرا کر کے میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا مال کے معاملے میں بس والذین، یہ وہی لوگ ہیں اذا انفقوا، کہ جب صرف کرنے کا معاملہ آتا ہے لم یسرفوا، تو اسراف فضول خرچی نہیں کرتے، شان دکھانے کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، مشت اونچے کرنے اور ناک کو بلند کرنے رکھنے کے لیے یہ کام نہیں کرتے، یہ اسراف نہیں کرتے، اسی حد تک اپنے مال کو جو اللہ نے دیا ہے صرف کرتے ہیں، اس حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مالک کی رضا اور پروردگار کی خوشنودی ہے۔ ولم یقتروا، اور اللہ کی راہ میں یا اور کسی ان کے معاملے میں اپنی ذات کے سلسلے میں کوئی معاملہ آ جائے جہاں صرف کرنا چاہیے تو کنجوسی نہیں کرتے، نہ کمی کرتے ہیں اور نہ نام نمود کے لیے اسراف و فضول خرچی کرتے ہیں۔ وکان بین ذالک قواما، ان کا معاملہ ہمیشہ درمیانی ہوتا ہے، وہ راست پر قائم رہتے ہیں جہاں تک ان کا ایمان اللہ کی کتاب اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے بس اس پر جمے رہتے ہیں۔ جیسا موقع ہو، دینے کا موقع آیا تو اپنے ساری اونچی لاگت نچھاور کر دیتے ہیں جب سب کی طرف سے، اور نہ دینے کا موقع ہو تو ایک چھوٹی کوڑی بھی ان کی جیب سے نہیں نکلتی، کیونکہ وہ نافرمانی کی جگہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی بات کا ہر حال میں
چاہے یہ دن کو جاگ رہے ہوں یا رات کو سو رہے ہوں یا مال صرف کر رہے ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ انہوں نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے. لا یدعون یہ نہیں آواز دیتے مشکل کشائی اور دستگیری کے لیے مع اللہ کے ساتھ الہا آخر کسی اور الہ کو. ان کا ایمان ایسا پختہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ خالص ایک مالک کی طرف بڑھائی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، صرف مجھے نہیں، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں چاہے وہ اولیاء اور چاہے انبیاء ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے صدیقین ہوں، سب بھی مالک کے مرہون منت ہیں. سب کو مالک نے تکلیف بخشی تھی، ان کو پالا پوسا، ان کو زندگی کی منازل طے کروائی، اور اس کے بعد موت بھی جو مر چکے ہیں، اور پھر ان کو اٹھا کر ان کا فیصلہ کرے گا. اپنے مالک کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، اس کے پاس ہے، وہ ہر ایک کی بات ہر جگہ سے سنتا ہے اور فیصلہ فرماتا ہے. اگر قبول کرنا ہوتا ہے قبول کرتا ہے، ورنہ رد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اور اسی کو ہر جگہ سے پکارنا چاہیے اور اسی کے فیصلے کا امیدوار رہنا چاہیے. فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو یہ درجہ نہیں دیتے کہ اس کو مشکل کشا اور دستگیر کہہ کے یا غوث کے نام دے کر اس کو پکارے اپنی مشکل کشائی اور دستگیر. ان کے ایمان کا یہ عالم ہے. تو اللہ کے حق کے ایسے نگہداشت کرنے والے اور اسی طرح سے انسان کے حقوق جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہے، یعنی ان کی جان، ان کا مال، ان کی آبرو، فرمایا اس کے محافظ ہوتے ہیں. جہاں اللہ کا حق ان میں پہچانا ہے، اللہ نے کسی بندے کو اس میں شریک اور ساجی نہیں بنایا، وہاں انسان کی زندگی اور اس کا خون ان کے لیے محترم ہوتا ہے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے کسی ایسی جان کو جس کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، حق کا معاملہ ہو، قاضی ہو یا امیر ہو. اور کسی نے ایمان لانے کے بعد جب اس کی خوبیاں اس کے سامنے آ گئی، اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا اور صحابہ کی طرف نہ پلٹا، تو اس کا قتل ہے. یہ ہم کے ساتھ ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے تو قصاص میں مارا جائے گا. اور اسی طرح سے اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس نے یا تو خود اقرار کیا یا اس کے اوپر 4 گواہ شاہد بنے اور ثابت ہو گیا کہ اس نے برائی کی طرف قدم اٹھایا ہے، تو اس کے بعد اس کو پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے گا. اور ایک چیز ہے جو یہ تو خالص قاضی کو یا امیر کو، جو ارباب عقد ہوں اور جو اولی الامر ہے، صرف ان کو اختیار ہے. ہر شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے بھائی کو فلاں نے مار دیا تھا، موقع مل جائے اس کے بھائی کو یہ مار دے. فرمایا نہیں، یہ قانون کا پوری صفائی کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ قانون رائج ہوگا اور کسی کو شخص یہ حق نہیں ہے. اور ایک حق ہے جو ہر مسلمان کو میدان جنگ میں یہ پہنچتا ہے کہ اپنے مقابل کافر کو قتل کرتے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ نے حق دیا ہے. یا کوئی خروج کرے، ایک اسلامی قانون اور نظام قائم ہے اور اس کے اندر کوئی شخص اپنی بادشاہی کے لیے خروج کرے اور بغاوت کرے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. اسی طرح سے وہ قتل کیے جا سکتے ہیں جو فساد برپا کرے، لوٹ مار کرے، آبرو برباد کرے اور قابض ہو جائے، تو پھر امیر یا قاضی اس کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ قتل کے لائق ہیں. لیکن ان کے علاوہ کوئی ہر جان ان کی نگاہ میں معتبر ہوتی ہے اور وہ کسی کا خون نہیں کھاتے. بلا یزنون، کسی طرح سے وہ زنا نہیں کرتے. آبرو ہر ایک کی ان کی نگاہ کے اندر قیمتی ہے اور آبرو پر ہاتھ نہیں کرتے. ورنہ یہ ایسے بڑے گناہ ہے ہمیں یفعل ذالک یلقی عصاما، اور جو ان گناہوں میں ملوث ہو جائے، بچھڑ جائے، تو اس کے بعد یلقی عصاما، وہ اللہ کی عذاب کی ان وادیوں میں جہاں خون اور پیپ کے دریا روا ہے ان کے اندر رہنا پڑے گا. اور یضاعف له العذاب، اس کے لیے لمحہ بلمحہ بڑھایا جائے گا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن شروع ہو کر ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ ذلیل و خراب خستہ ہو کر وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. جہاں پر ایک کے لیے تو بالکل قرآن و حدیث میں آ گیا ہے کہ اس کا ایمان نہ ہو، دوسرے کو پکارے غیر اللہ کو اور توبہ نہ کرے.
اور دوسری دو چیزیں ہیں یہ ڈراوے کے لیے اس خیال سے کہ بہت شدید قسم ان کا جرم ہے، بے حساب اللہ کے یہاں ان کو سزا ملے گی۔ فرمایا لیکن یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بھی سن لو کہ یہ لوگ تو یہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور پھر وہ سمجھ جائے، پشیمان ہو جائے، تو اس کے لیے پلٹنے کا موقع اللہ نے پھر بھی باقی رکھا ہے، دروازہ کھلا ہے اللہ کی مغفرت کا۔ الا من تاب ہمیشہ رہے گا، الا من تاب، اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کے لیے شرط ہے کہ پشیمان ہو جائے، جس کام کے اندر مبتلا ہے اللہ کی نافرمانی کا، اس سے رک جائے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ پروردگار عالم اب جانتے بوجھتے جرأت کے ساتھ یہ اس کام میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خطا کے علاوہ کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس پر چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو راضی کرے اگر کر سکتا ہے۔ تو فرمایا جو توبہ کر لے، اپنی غلطی کو مان لے، پشیمان ہو جائے، اس سے تائب ہو کر اور یہ ارادہ کرے کہ اب میں سیدھا رہوں گا، وہ آمنا، اور پھر اپنے ایمان لا کر اس پر جم جائے، وہ عاملہ صالحہ، اور ایمان کو ثابت کر دے وہ نیک عمل سے، تو یہ ایسا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں شیطان کی راہ پر بھی چلا، اپنے دل کی آئی بھی نکال لی اس نے، اور پھر اللہ نے اس کو یہ توفیق دے دی، یہ شرمندہ اور پشیمان ہو کر توبہ کر کے پلٹ آیا، تو اس کے فائدہ ایسا ہوگا فاولئک کا، تو ایسے ہمتور کہ جو اس میں مبتلا رہے، اس کے مزے سے آشنا ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی ان کو توفیق مل جائے کہ ان مزوں کے اوپر لات مار دیں اور شرمندہ اور پشیمان ہو کر توبہ کر کے پھر سمجھ جائیں، تو مالک ان کے ساتھ جو رحمت والا ہے، یہ کرنے والا ہے، فاولئک کا، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مالک صرف یہی نہیں کہ ان کی پرانی خطاؤں کو معاف کر دے گا، بلکہ ان کے خلوص اور ان کی توبہ کی وجہ سے جہاں جہاں پرانی خطائیں ان کی نام اعمال میں لکھی تھیں، ان کو مٹانے کے بعد وہاں ثواب لکھ دے گا۔ فاولئک کا یہ وہ قسمت ہے کہ یبدل، بدل دے گا اللہ سیئاتہم، ان کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایسا ہمت پر جو دنیا کے مزے سے واقف ہونے کے بعد اور اس کے بعد پھر اپنی خطا کو پہچان لے، اور پھر اس کے اندر اس کا کردار ایسا نہ ہو کہ اسے روکے شیطان کے وار سے اور نفس کے اوپر قابو پا کر، پھر اگر پلٹ آئے صحیح راستے پر تو اللہ کی مہربانی کو وہ اپنے لیے موجود پائے گا، اور پروردگار عالم ان کی خطاؤں کو مٹا کر اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ جیسے مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو گناہ گار ہوگا، اللہ حکم دے گا کہ فرشتوں اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، تو وہ شخص جب اس کو گناہ فرشتے یاد دلائیں گے تو اس کے بعد وہ کام جائے گا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اس کے بعد بھو کی باری آنے والی ہے، پھر کیا بنے گا، اب میری کیا حال حیثیت ہوگی۔ بس چھوٹے گناہ یاد دلائے گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس نے اقرار بھی کیا ہے، اب اس سے یہ کہہ دو کہ جس مقدار کے تمہارے یہ گناہ ہیں، اسی مقدار کو پروردگار نے تمہارے ایمان کی وجہ سے نیکیوں میں بدل دیا، تو اب اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا۔ لیکن اس کی تیزی اور ہوشیاری، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی کہ ایسا ہوشیار نکلا کہ اب اس کے بعد شکایت کرنے کھڑا ہو جائے گا کہ پروردگار عالم یہ کیا انصاف ہے، فرشتوں نے میری چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے، اس کو تو نے نیکیوں سے اسی مقدار کے لحاظ سے بدل دیا، اور میرے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ لوگ ہیں یہ چپ ساتھ گئے ہیں اور یہ وہ یاد نہیں دلاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، کیسا ہوشیار ہے، جب دیکھا کہ برابر کے ثواب مل رہا ہے گناہ کے بدلے میں، تو اب کہہ رہا ہے پہلے کانپ رہا تھا کہ بڑے بڑے بھی گناہ یاد دلائے جائے تاکہ اسی لحاظ سے بڑے ثواب کی مجھے مل جائے۔ تو انسان کتنا ہوشیار ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی یہ رحمت ہے، اور صحیح بات ہے توبہ کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، توبہ کر کے پھر سمجھ جانا اور پھر قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ومن تاب، اور جو شخص اپنی خطا کو محسوس کرے، مالک سے شرمسار ہو کر پروردگار کی معافی کا طالب ہو اور وعدہ کرے کہ اب مالک یہ غلطی جانتے بوجھتے سرزد نہیں ہوگی،
فرمایا جو توبہ کر لے وہ عاملہ صالحن، اور اس کے بعد اعمال صالح کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے لگے، صحیح وہی شخص ہے فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے صحیح معنوں میں توبہ کا حق ادا کیا ہے۔ باقی وہ چالاک ایک زبان سے توبہ بھی کرتا ہے لیکن دل میں کبھی مصمم ارادہ نہیں ہے، توبہ زبان سے کہتا جاتا ہے اور وہی کام کر رہا ہے، کبھی دل میں یہ ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑنا ہے، یہ عادت بن گئی ہے۔ پھر میں اس کی بات اور ہے، لیکن جو خلوص کے ساتھ توبہ کی طرف بلجے اور ٹھیک ہو جائے، چاہے اس سے 1000 مرتبہ پھر غلطیاں ہوں، کمزور سیرت اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، لیکن اگر اس کا ارادہ نہیں ہے کہ مالک کو دل دینے کا، فریب کاری کا ارادہ نہیں ہے، تو مالک کی رحمت بے پناہ ہے۔ جن میں 100 بار بھی اگر وہ اس طرح سے بڑے سے بڑے گناہ کرے لیکن توبہ کر لے تو پروردگار اپنی بات جو ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ پروردگار اس کے خلوص کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ آخر کار معاف کرتے رہے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اس لیے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر انتہا رحیم ہے۔ فرمائیں ان کی اور صفت دیکھو کہ والذین لا یشهدون الزور، یہ زور اور جھوٹی اور گناہ کی باتوں کے یہ ظاہر نہیں ہوتے، ان کے اندر نہیں، ہنسی مذاق کی بیجا محفلیں ہوں، غیبت کی انجمنیں برپا کی جائیں اور بزم طرب کا انتظام ہو، کھیل کود ہنسی ٹھٹے کا زمانہ ہو اور تماشے اور دوسری اس طرح کی چیزیں ہوں لہو لعب، تو اس کے اندر یہ مبتلا نہیں ہوتے کہ اپنے اس کے لحاظ سے یہ زور ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، انسان کو گمراہ کرنے کے بعد اس کو کامیابی کی بجائے ناکامی کی چٹانوں سے ٹکرا دیا کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی یہ کوئی جھوٹی بات، یہ غلط بات نہ گواہی دیتے ہیں نہ اس کے اندر شریک ہوتے، بات ان کی نفی تلی سچی اور اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ کے دشمن اور غلط بات سے ان کو ہمیشہ کا خیر ہوتا ہے، اور یہ ایسے نہیں کہ جھوٹے ہوں، جھوٹی گواہی دینے والے فریب کار اور دھوکہ دہی ان کا مسلک ہو، بلکہ انتہائی پاک باز ہوتے ہیں سچی باتوں کے اندر، جن کے اندر خیر ہے اس کے اندر ان کو دیکھو گے، اور برائی کی طرف اگر کہیں پھنس بھی جائیں، کبھی گزرنا بھی ہو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر بغیر خواہش کے مجبوراً کسی ایسی محفل سے، ایسی انجمن، ایسی بس میں ان کا گزر ہو جائے یا ایسے راستے سے گزرے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ زور جو اللہ کی نافرمانی کے سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اس کو مقبولہ ہو جائیں گے، چلو اب تو آ ہی گئے ہیں، اب لوگوں کے ساتھ ہم بھی اس سے کچھ لطف لے لیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، ایسی لغو باتوں سے اگر گزرے بھی تو مَرُّوا كِرَامًا، تو انتہائی کرامت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور بغیر اس میں اپنا وقت ضائع کیے ہوئے یہ نکل جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، مجبوراً کبھی کی گزرنا ہو۔ فرمایا اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنے کان اور آنکھ، اپنے ذہن و خیال کو ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کو کوئی نصیحت کرنے والا اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے، بات سمجھاتا ہے، تو ان کے دل کا وہ کھوٹ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بات پر اڑ جائیں، اور ان کا کردار ایسا ہو گیا ہو کہ کسی اپنی غلطی کو ماننے پر تیار نہ ہو اور ہر بات پر یہ اصرار کرے کہ اس سے میری حیثی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر نہیں گرتے ہیں اندھے اور بہرے بن کر، بلکہ اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد اپنے رویے کے اوپر یہ ترمیم بھی کرتے ہیں اور اس کے تغیر لاتے ہیں۔ فرمایا کان چاہے یہ کم پڑھے لکھے ہوں، بات نہ سنی ہو، لیکن کبھی خدا نفسی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ہوش و گوش کے ساتھ اسے سننے کے بعد پھر اپنی زندگی کا نقشہ ہے اس کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین، فرمایا یہ جہاں اپنی ذات کے لیے اس سے پہلے آ چکا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے رہتے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سب کچھ کرنے کے بعد ان کی ایک آرزو ہے کہ مالک جہنم کے عذاب سے بچا دے، ان عذابھا کان غراما، کہ مالک کو چمٹ جائے جس کو، جو اس کا مستحق بن جائے، پھر ایسی چمٹتی ہے وہ جہنم کی وادی کہ اس کے بعد نہیں چھوڑتی، اور انہا ساعت مستقرا و مقامہ، پروردگار اگر کسی کو وہاں صرف ایک لمحے کے لیے گزرنا پڑے
جب بھی وہ بدترین جگہ ہے اور جہاں اس کو رہنا ہو ہمیشہ جس کے لیے، تو اس کی بدقسمتی کا کیا پوچھنا۔ تو جہاں اپنے لیے ان کی دعائیں یہ ہے اللہ کی فرمانبرداری کر لینے کے بعد اپنی حد تک توبہ اور استغفار کر کے سیدھے قدم راہ پر ڈال دینے کے بعد تم وہاں صرف اپنے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بال بچے، اپنے عزیز داروں اور اپنے ساتھیوں کے لیے برابر بدعا ہوتے ہیں کہ پروردگار والذین یقولون، ان کی زبان پر یہ دعائیں جاری رہتی ہے ربنا ہب لنا، کہ مالک جہاں تو نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم کو ایماندار اور اپنا بندہ بنایا ہے، تو مالک یہ ہمارے بال بچے ہیں، ہب لنا من ازواجنا، کہ عطا فرما ہمارے خواتین میں سے، وذریاتنا ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، وہ روش یہ اختیار کرے تیری فرما برداری کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، اور وجعلنا، اور ہمیں بنا للمتقین اماما، پروردگار متقیوں کا امام بنا، جو ہم قیامت کے دن اٹھیں اور ہمارے پیچھے ہماری نسل ہماری اولاد ہو تو وہ متقی لوگ ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے وہ لوگ ہوں تیرے باغی ہوں، کافر اور مشرک ہوں۔ فرمائے یہ دعا اپنے لیے بھی ہے اور اپنے بال بچوں کے لیے، ان کی زبان اور ان کی دل ایک ساتھ مل کر اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں اسی بات کی ان کی مانگ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ایک زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں بتایا گیا کہ آج تم اپنے سرداروں کو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کامیاب ہیں، یہ سردار، یہ پیشوا ہیں، ان کی پیروی ہونا چاہیے، ان کی ایک ایک بات دیکھ لو۔ اگر دولت مل گئی ہے باپ دادا سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، اگر خود کمائی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری قابلیت اور ہمارے دست بازو کا یہ ثمرہ ہے، اور پھر دولت طاقت مل جانے کے بعد پھول جاتے ہیں، پھٹے جاتے ہیں۔ جس کو کم کیا گیا ہے اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اس کے آبرو کے کفن تک کو تار تار کر ڈالیں، اس کے جسم جان کی کھال اکھیڑ دیں، اور اگر ناراض ہو جائیں تو اس کو کہیں کا نہ رکھنے کے ادھر پہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری ان کی سیرتیں ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو کوئی بات اگر کم درجے کا آدمی ان سے پوچھے تو منہ پھلا لیتے ہیں اور گردن کو موڑ کر کہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا ان پر گزرا ہے کہ ایک کمتر آدمی، ایک غریب آدمی ان سے ایک سوال کر رہا ہے۔ چلتے ہیں تو اس طرح سے گویا دھرتی کے سینے کو یہ فرما دیں گے اور آسمان سے اپنا سر ملائیں گے، پہاڑوں کو اپنی ٹھوکروں سے دو نیم کر ڈالیں گے، ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اور دن ان کے یوں ہیں سرگشتگی میں، اور رات کو ان کے یہاں جام و مینا کا شکل ہوتا ہے، آبرو کے تار تار ہوا میں بکھیرے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ صبح کر دیتے ہیں اور خبر نہیں ہوتی ان کو کب سورج نکلا اور کب رات گئی۔ فرمایا ان کو ان کے ساتھ ملاؤ، ان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی حساب و کتاب ہونے والا ہے اور کوئی سزا بھی مل سکتی ہے۔ مال صرف کرتے ہیں تو جہاں منہ پھوٹی کرنے کا معاملہ ہو جائے، یہاں یہ ہو کہ دنیا یاد رکھے گی، نام ہوگی اور ناپھوٹی ہو جائے گی، وہاں اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں خالص شہرت کے لیے اور دنیا میں اپنے نام اور اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، اور کہیں دینے کا غریب اور محتاج یا فقیر یا کسی نیک راہ میں یا اپنے عزیز داروں کی کہیں مدد کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے بعد ان کی مٹھیاں بچ جاتی ہیں، جیبیں ان کی بند ہو جاتی ہیں، تجوریوں میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا دیکھو اندھے تو نہیں ہو گئے، یہ تمہارا عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا کہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، ان کی باتیں ہم نے پائی تھی کہ بہت صحیح ہوتی ہیں، انہوں نے ہم کو یہ راستہ دکھایا اور ہم نے ان پر اعتماد کیا، وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں۔ مالک فرماتا نہیں تم مقابلہ کو تم اندھے تو نہیں ہو، آنکھیں تمہارے ہیں، کان تمہارے سنتے ہیں اور دماغ بہرحال سوچتے ہیں، چاہے کم سوچے تو تمہارے سامنے دونوں نقشے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اور ان کو دیکھو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اس کائنات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ٹھوکر لگ جائے، کوئی اور بپتا پڑ جائے تو اس کے بعد ان کی زبان پر اللہ کے بندوں کا بلاوا ہوتا ہے، ان کو آواز دیتے ہیں، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی ان کا غوث ہے۔ اور ناراض ہو جائے کوئی بات، بااختیار ہیں، کمزور کو دیکھے تو اس کی ہڈیاں چورا کر ڈالے، اس کی خال پھیڑ دے، اور چاہے وہ حق پر ہو کچھ پرواہ نہیں۔ آبرو اگر ان کی نفس کی خواہش زور مارے تو آبرو کے دامنوں کے اوپر
بے حساب دھبے ڈالے اس کے کفن تک کو تار کرنے کے اوپر. یہ جری ہیں، ان کے دل میں کبھی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی. یہ تمہارے سردار ہیں، یہ تمہاری نگاہ میں حق پر ہے اور تم ان کے پیروکار ہو، لیکن یہ اس وجہ سے یہ کافر اور مشرک ہیں. یہ عباد الرحمان نہیں، یہ عباد الشیطان ہیں. اور ان سے اگر کوئی کہے کہ توبہ کرو تمہاری غلطی ہے، سمجھ بھی جائے، لیکن ان کی جھوٹی غیرت ہے، یہ ان کو روکے رکھتی ہے اپنے گناہ کے اوپر، اور جھوٹی شان کے پیچھے یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. آپ ان کے سامنے ان کے ہمدرد اللہ کی کتاب کی آیتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں کہ توحید کا یہ معاملہ ہے، شرک ایسی نجس چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ، اور آج نہیں کل کے اوپر نگاہ جما لو جہاں کامیابی تمہاری یقینی ہے. اگر تم نے یہ بات مان لی تو فرمایا اندھے بہروں کی طرح سے خاص سننے سے انکاری ہوتے ہیں، نہ کبھی غور کرتے ہیں اور نہ سننے کے روادار ہو. اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں وہی بال بچوں کے لیے. خود اپنے ساتھ اپنی مسرت اور اپنی برائی کی مجلسوں میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتے ہیں اور اپنے عقائد میں اس کو شریک کر کے اپنی روش پر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی روش پر چلتا ہوا انہی کے ساتھ جہنم میں اتر جائے. ان کے لیے ان کی ہمدردی نہیں ہے. ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ ان کی اولاد جس طرح میں دولت والا ہوں یہ دولت میں اور بڑھے، اس کی دنیا میں طاقت ہو اور اس کے سامنے لوگ سر جھکائیں. اس کے علاوہ کہ اس کے لیے خیر کا کوئی راستہ ہو، یہ اللہ کو پہچانے یا جہنم کی آگ سے بچ جائے، ان کا کبھی خیال نہیں جاتا. اور تو فرمایا کہ ان دونوں کا مقابلہ کر لو. ان کی سیرتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں. ایمان کی قدر اب پہچانو کہ ایمان کیسی تبدیلی لا سکتا ہے. اس لیے اس ایمان کی قدر کرو اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور اپنی جہالت اور یہ ضد، یہ آبا پرستی، یہ باپ دادا کی ریت کے ساتھ چمٹنا ہے، یہ تمہارے لیے عذاب جان بن جائے گا. دونوں سیرتیں لانے کے بعد اب مالک فرماتا ہے کہ تمہارا فیصلہ چاہے کچھ ہو، تمہاری نگاہ کا جادو اب تک نہ اٹھاؤ، اس کے پردے اسی طرح سے پڑے رہیں. لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کی سیرت ہم نے بیان کی ہے عباد الرحمان کی. یہ چاہے تمہاری نگاہ میں کم مایا ہو، کمتر ہوں، اور تم ان کی کوئی حیثیت اس لیے نہ دو کہ نہ ان کے اندر شان ہے، نہ یہ زور و شور سے بات کرتے ہیں، نہ ان کے گھر میں سونے اور چاندی کے انبار ہے، اور نہ ان کے ارد گرد ان کے قدم اور حسن چلتے. تم ان کو چاہے دیکھو کہ بعض پریشان ہیں، بدن گردآلود ہیں، پیٹ کی آگ میں تلملا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو گے کہ جمے ہوئے ہیں راہ راست پر، صراط مستقیم سے قدم نہیں ہٹاتے. تو سنو کہ یہ لوگائی کا یہ وہ لوگ ہیں کہ اس امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد زندگی کے آخر لمحے تک اس پر جم گئے اللہ کی بندگی پر، تو یہ اپنے کو ثابت کر دیں گے کہ ہم عباد الرحمان ہیں. اور پھر عباد الرحمان کا جو بدلہ ان کو ملنے والا ہے وہ سن لو، یجزون الغرفہ. ان کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے فیصلے کے بعد جنتوں میں ان کو بالا خانے محلات ملیں گے بلند و بالا. ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا ایک ایک محل ہوگا، ایک موتی سے بنا ہوا، 60 میل جنت کی سطح سے بلند. اس کی بلندی 7 میل ہوگی، اس کی چوڑائی اور لمبائی کا آپ اندازہ لگائیے، اور ساری اس کی منتقل. یہ ایک جنت ہے جو ایک جنتی کو ملے گی. باقی کتنی جنتیں ہیں مالک فرماتا ہے جو دل میں سوچ لے وہ مل جائے گا، جو زبان سے کہہ دے وہ مل جائے گا. ان کو یہ بلند بالا بالے خانے اور ان کو یہ محلات ملیں گے. یجزونا، ان کو جزا دی جائے گی بما صبروا، انہوں نے دنیا میں صبر کیا. اللہ کو ایک مالک بنا جبکہ دنیا والے ایک کے ساتھ 1000 شریک کھڑا رہے تھے اور پھر سونے میں نہا رہے تھے. اس سے زربت لباس سے بلند بالا محلات تھے اور اپنی قوم اور اپنے معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا. لیکن اللہ کے بندوں نے ساری دنیا سے ہٹ کر جب حقیقت کو پہچانا ہے تو ان کے اوپر بیت گئی ہے یہ سب سے جمے رہے. یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو بے صبرے ہیں وہ کس طرح سے مال و دولت پر ہاتھ مار رہے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے ان میں وہ طاقت بھی تھی، اگر اس طرح بدل جاتے، ایمان کو تج دیتے، خوف خدا کو اپنی ذہن سے نکال دیتے تو یہ بھی کر سکتے تھے.
لیکن ہم نے صبر کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے صبر کریں گے، اور بہت بڑا صبر یہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے صبر کیا جائے۔ دنیا اسی دنیا میں چند روزہ زندگی میں جنت بنا رہی تھی اپنے لیے، ہر اندازے سے ہر حد کنڈا استعمال کر رہی تھی، لیکن یہ اتنے صابر تھے کہ موت کے بعد، قیامت کے فیصلے کے بعد اللہ اصلی جنت دینے والا ہے، اس لیے یہ سب کرنے والے تھے، اور نافرمانی کے ڈگر پر انہوں نے اپنے قدم پر ہی ڈالا تھا۔ فرمایا یہ سب ان کے اندر تھا، انہوں نے جس بات کو حق مانا تھا اس پر جم گئے تھے، چاہے کھالے دھو دی گئی ہو ان کی، اور چاہے ان کے جسم جان کو پھاڑ ڈالا گیا ہو۔ اس پر دیکھیں ان کو بلائی کا یہی وہ لوگ ہیں جو زون الغرفہ، یہ بلند والا محلات کے بالا خانے ان کی نصیب میں آئیں گے، بما صبروا بے سبب اس کے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر صبر کا رویہ اختیار کیا، اور پھر ان کا حال یہ ہے ہمیشہ کی زندگی وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ہر طرف سے خود جنتی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مرحمت کرنے والے کہ سلام اور امن کے پیغام کے علاوہ کوئی پیغام نہ ہوگا، نہ وہاں جھوٹ سنیں گے، نہ غیبتیں ہیں، نہ کوئی برائی کا کوئی آوازہ بلند ہوگا، اور فرشتے ہر طرف سے ان کے سلام کو آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ نے سلام کہلوایا ہے، تمہاری خدمت میں ہم کو بھیجا ہے۔ ہر طرف یہ ہوگا، خالدین فیہا، یہ ایک دو دن کا یہ مزہ نہیں ہے، یہ راحت، یہ عیش نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کہ اب کبھی ان کی زندگی کو موت نہ چھوئے گی، ان کی خوشی پر غم کا ایک چھینٹا نہ پڑے گا، ان کی تندرستی بیماری سے ناآشنا رہے گی، اور ان کی جوانی پر بڑھاپے کا کوئی خطرہ نہ بن جائے گا۔ جو چاہیں گے ہو جائے گا، جو یہ کہہ دے زبان سے ان کی مشیت راج کرے گی۔ اللہ سے وعدہ فرما لیا ہے قرآن میں کہ ہم بھی تمہاری مشیت میں کبھی بھی مداخلت نہ کریں گے، جو تم چاہو تمہاری مرضی، تمہاری مشیت، تم سے ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی ناراض نہ ہوں گے، تمہارے ہر لمحے تمہاری عیش اور آرام کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے۔ فرمایا یہ ہمیشہ کا یہ معاملہ ہے دنیا کی چند روزہ زندگی میں، اگر کوئی اس طرح سے ایمان اور سیرت کا یہ نقشہ پروردگار کے سامنے تیار کر کے پیش کرنے پر قادر ہو سکے تو اس کے لیے یہ کچھ ہے، حسنت مستقروں و مقامات، کیا خوب حسنت مستقر، اور جنت کی یہ بالے خانے، جنت کی جگہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے وہاں پر موقع مل جائے تو اس کی قسمتوں کا کیا پوچھنا، اور یہ تو ہمیشہ رہیں گے، ان کا تو مقام ہے وہاں پر، تو ان کی عزت اور ان کی خوشخبری پر جتنا رشک کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اور پھر آخری ایک آیت میں ڈراوا دیا کہ وہ زمانہ ہے جس وقت اسلام کا کرسی کے عالم میں ہے، اور یہ زور و قوت والے جس طرح سے چاہتے ہیں اس کا پنجہ موڑ رہے ہیں۔ مالک ان کو بتاتا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے، بازی بدل جائے گی، اور یہ نقشہ جو آج ہے یہ اسلام کا نہ قائم نہ رہے گا، بلکہ اسلام سرفراز اور طاقتور بن کر تمہارے سامنے آئے گا، اس وقت مغلوب ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے پہلے تم چاہتے ہو کہ اپنا بچاؤ کرنا تو توبہ کر کے پلٹ آؤ، اللہ تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ایک جملے میں کہہ دیا، کہہ دیجیے ما یعبدکم بربی، تم اپنے کو بہت سمجھتے ہو، تم میں ہے، انا کی انتہا ہے، تم سردار ہو، تم مجاور ہو، تمہاری لوگ دنڈوت کو آتے ہیں، تمہارے پیر چھوتے ہیں، بائلاگی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جہاں چلے جاؤ آنکھوں پر دکھاتے ہیں، اور جب تم کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں تو بات ماننے کی بجائے تم دیوانے ہو گئے ہو، باولے، تم سمجھتے ہو کہ تم بہت کچھ ہے، یہ میں کا جو نشہ تمہارے وجود پر چھا گیا ہے، تم باز نہیں آتے، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایک ہی مالک ہے، اس کا رخ کرو، حاجات میں، مشکلات میں، خواہشات میں اس کی طرف رجوع ہو، تمہارا یہ حال ہے، تم کہتے ہو نہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں، استکبار کرتے ہو اور اس کے بندوں کی طرف رخ کر لیتے ہو، تو مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، قل کہہ دیجیے ان سے ما یعبدکم ربی، پروردگار کو، میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہیں پکارتے، اس کی غلامی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، اس کو اپنا مالک نہیں مانتے، تو مالک کا کوئی نقصان نہیں ہے، پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اس بات کی۔ لیکن ایک بات سن لو، اس کا الٹیمیٹم سن لو، فقط کذبتم، اس نے ہر طرح سے تمہاری خیر خواہی کے لیے، سمجھانے کے لیے سارے انتظام کر دیے، بات تم تک پہنچ چکی ہے، تم جان بھی چکے ہو، معترف بھی ہو کہ بات سچی ہے، لیکن تمہاری جھوٹی خدائی تمہیں عزت نہیں آنے دیتی، فقط کذبتم، سب کچھ جاننے کے بعد تم نے جھٹلا دیا ہے،
اور یہ سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے ہمیشہ دندناتے رہو گے، کوئی ہاتھ تمہارے اوپر نہ پڑ سکے گا، تو سنو فسوف یکون لزاما، فسوف بہت قریب آنے والا ہے وہ زمانہ کہ یکون لزاما، کہ ہوئے گا وہ دور کہ اللہ کی پکڑ تم سے چمٹ جائے گی اور اس کے بعد تم کو شل کر دے گی، خراب و خستہ ذلیل رسوا ہو جاؤ گے، تم بچ کے نہیں جا سکتے پروردگار کی پاداش سے اور مالک کے جو انجام دینے کا قانون ہے اس سے تم نکل جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے روا روی بغیر اس کی تفصیل بیان کیے ہوئے یہ اللہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ یوں تو کلمے کے دعوے دار اور کلمے کا آوازہ بلند کرنے والے بے حساب ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو کلمہ معتبر ہے جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے، صرف کلمہ دل کی گہرائیوں سے نہ ہو، زبان کی کربٹوں سے نہ ہو، بلکہ اعمال اور خلوص کے ساتھ بھرپور اعمال کے ذریعے سے اس کی نمائش اور مظاہرہ ہو، اور یہ کیفیت ہو دل کی انسان کی کہ ہم سے یہ لگاؤ ہو، ہم سے یہ خوف ہو، ہماری رضا کی یہ طلب ہو، تو اس کے بعد پھر اس کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا، اور پھر جو اس کی زندگی جو آنے والی ہے ہمیشہ کی زندگی، وہ ایسی زندگی ہوگی کہ قابل رشک زندگی ہوگی، اور پھر کوئی غم، کوئی پریشانی اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ اس کے دل پر کوئی نائل بھی نہ لا سکے گا۔ تو یہ ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کیا تھی؟ عائشہ نے جواب دیا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھ لو، جن چیزوں کو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ سیرت میں ہونا چاہیے وہ آپ میں موجود، اور جن چیزوں سے منع فرمایا وہ آپ میں موجود ہے۔ قرآن آپ کی سیرت کا پورا مرقع ہے، اس کا بیان ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے پروردگار بابا کی مالک ایمان کی پختگی کے اوپر اور ایمان کے ساتھ عمل صالح اور اس دعوت حق کو دنیا والوں تک پہنچانے کی ہم میں جرأت پیدا کرے، اور پھر اس راہ میں جو کچھ آئے گا، بہرحال ہماری سیرتیں انتہائی کمزور ہیں، اس لیے حدیث کے لحاظ سے اللہ اتنا بار اتنی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اللہ سیرت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے آزمائش ڈالتا ہے۔ تو اس اگر ایمان عمل صالح اور اس کے بعد تفریح کے بعد بھی وہی دور آتا ہے مشکلات کا، جس میں اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور چیز دستگیر نہیں کر سکتی۔ اللہ توفیق دے اس راستے میں جو ہم نے قدم ڈالا ہے تو اس کو استوار کرے، اور جو راہیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے بعد ہمارے کمزور قدموں کو صراط مستقیم پر جمائے رکھے اور منزل کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اور پروردگار یہ سب کے ساتھ وہ اللہ کا ہماری دعا ہونا چاہیے کہ مالک تیری کائنات میں تیرا ایک ہی بندہ اس سے غافل رہ کر یا تیرے خلاف ظلم کر کے کفر شرک کا جہنم کی آگ کہیں نہ بنے، یہ ہمدردی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہماری قوم ہے آج اس نے اللہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اس سے دشمنی اس معنوں میں یہ ہمارے دشمن ہیں اور سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے یہ معاملہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے گمراہ کیا ہے، یہ خود سمجھ نہیں پائے ہیں، شیطان ان کا پیشوا ہے اور یہ بھولے ہوئے ہے، غافل ہے۔ ان میں کتنے ہیں کہ ہوش میں آ جائیں گے، اس لیے اس سے ترس کھائیے ان کے اوپر اور ان کی ہمدردی کے لیے نرمی کے ساتھ اللہ کی بات جو پوری بات ہے ان تک پہنچائیے۔ اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ اللہ کی فرمانبرداری کے نقشے میں اپنی زندگی کو استوار کرے اور سنت کا جامع پہن کر اسی انداز سے اس سے پہلے تبلیغ ہوئی ہے اللہ کی راہ کے شروع کرتے ہیں، تب انشاءاللہ راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور پروردگار منزل کو ہمارے قدموں کے قریب کرتا رہے گا۔ اللہ ہمارا بھی حامی ناصر ہو اور آپ کا، اور اللہ کا توفیق دے کہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ اس بات کی توفیق دے کہ پروردگار کی راہ میں اپنی جان و مال لگانے کے بعد شہادت کی سختی سے سرفراز ہو جائے۔ اللہ خدا ہے، پروردگار خالق بھی ہے اور غیور بھی ہے، اور جو اللہ کی غیرت کی محافظت اور مدافعت کرنے کے لیے اللہ کے کمزور بندے کھڑے ہو جائے تو پروردگار اپنی غیرت کے تقاضے میں ان کا ایسا ہمدرد و غمگسار اور ولی ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ آج اللہ کو للکارا جا رہا ہے، اللہ کی غیرت کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کہیں اللہ کے سب سے بڑے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یا کبھی کسی طرح اپنے واہمے کی چیزوں کو، اور ہر چیز اللہ کی نافرمانی میں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ بڑا ہے، اگر ہم کوشش ہمت کے ساتھ لگے رہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد فرمائے گا، اور ہم کو اللہ کے وعدے پر یقین کرنا چاہیے، اپنی طرف سے ہوشیار رہیں کہ جو اپنے دل میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے کہیں وہ غالب نہ آ جائے۔ خود کو لہٰذا